السلام علیکم۔ آج بروز پیر 18 ستمبر RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نورین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ 15 رکنی فل کورٹ کے سامنے درخواست گزار کے وکیل خواجہ طارق رحیم کے دلائل۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار کارروائی سپریم کورٹ سے براہ راست نشر۔ چیف جسٹس کے از خود نوٹس لینے کے اختیار پر فیصلہ ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ۔ خطاب میں مسئلہ کشمیر سمیت اہم موضوعات کا ذکر کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی پنجاب میں سرمایہ کاری کروانے کے لیے چین پہنچ گئے۔ بلوچستان کے نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کی بھی صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے چینی رہنماؤں سے ملاقات۔ حوالہ ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار سے منسلک مافیا کے خلاف کارروائی جاری۔ ڈالر کی قیمت میں مزید ₹1.5 کی کمی۔ بھارتی ریاست منی پور میں کوکی عیسائی قبائل کی نسل کشی جاری۔ 96 لاشیں اسپتال میں پڑی ہیں۔ ورثہ وصول کرنے سے ڈرنے لگے۔ مصر میں ہونے والی برائٹ اسٹار فضائی فوجی مشق کا اختتام۔ پاک فضائیہ کے دستے نے GF-17 تھنڈر طیاروں کے ساتھ بہترین صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 15 رکنی فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کر رہا ہے۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار کارروائی براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھانے کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ نے فل کورٹ سماعت کے دوران کہا کہ عوام ہم سے 57,000 التوا کے شکار کیسز کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں 9 درخواستیں ہیں۔ 3 درخواستیں فل کورٹ بنانے کے لیے تھیں، جن کو منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ تمام 15 ججز پر فل کورٹ کیس کی سماعت کر رہا ہے، جسے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجرل ایکٹ مفاد عامہ میں چیف جسٹس کے اختیار سے متعلق ہے۔ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے 13 اپریل کو اس پر عمل درآمد روکا تھا۔ سماعت مکمل ہونے کے بعد چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار سے متعلق چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز کی کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ درخواست گزار کے وکیل خواجہ طارق رحیم سماعت کے دوران دلائل دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز جسٹس فائز عیسیٰ نے ملک کے 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ ایوان صدر میں منعقد ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم، مسلح افواج کے سربراہ سمیت تمام صوبوں کے گورنر اور نگراں وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس کے سپریم کورٹ پہنچنے پر عملے نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے 5 روزہ دورے پر امریکہ روانہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 22 ستمبر کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پر امریکی صدر سمیت عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ حکام دفتر خارجہ کے مطابق 19 ستمبر کو SDG سمٹ اور مختلف ڈائیلاگ کا انعقاد ہوگا۔ حکام دفتر خارجہ کے مطابق انوار الحق کاکڑ 20 ستمبر کو مالی کانفرنس میں G77 اور مالی وسائل پر بات کریں گے۔ 20 ستمبر کو کلائمیٹ ایمبیشن سمٹ میں بھی شرکت کا امکان ہے، جبکہ 20 ستمبر کو ہی پینڈیمک پریونشن اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ اس دوران نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نگراں وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی گلوبل پبلک سیکیورٹی کوآپریشن فورم میں شرکت کے لیے چین روانہ ہو گئے، جبکہ محسن نقوی بھی وفد کے ہمراہ چین کے 5 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی گلوبل پبلک سیکیورٹی کوآپریشن فورم 2023 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ 3 روزہ کانفرنس چین کے صوبے جیانگسو میں منعقد ہوگی۔ کانفرنس میں 50 ممالک کے 400 نمائندگان شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں گلوبل پبلک سیکیورٹی ایشوز زیر بحث آئیں گے، جبکہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے اعزاز میں بیجنگ میں پاکستانی سفیر نے عشائیہ دیا۔ محسن نقوی چین کے 5 روزہ سرکاری دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ چین کے تجربات سے استفادہ کر کے ترقی کے اہداف کے لیے کوشاں ہیں اور چین کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے زراعت کے طریقہ کار میں جدت لائیں گے۔ چین کے سرمایہ کاروں کو پنجاب میں خصوصی مراعات دی جائیں گی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انوار ابراہیم کی حلال پروڈکٹس نمائش کے موقع پر پاکستانی وفد سے ملاقات۔ پاکستانی سفیر سید احسن رضا سے بزنس مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔
کوالالمپور میں ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے ملائیشیا میں منعقد ہونے والے 19ویں ملائیشین انٹرنیشنل حلال شوکیس 2023 میں پاکستانی پویلین کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ہائی کمشنر سے ملاقات کی اور اعلیٰ معیاری پروڈکٹس کی تعریف کی۔ وزیر اعظم انور ابراہیم نے دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے 11 کمپنیوں کے 27 ارکان پر مشتمل پاکستانی وفد سے خصوصی ملاقات بھی کی۔ نمائش میں موجود پاکستانی مصنوعات میں چاول، شہد، خالص تیل، دودھ کی مصنوعات، مسالے، کاسمیٹکس، گلابی نمک، کھانے کے مسالہ جات اور خوشبوئیں وغیرہ شامل ہیں۔ اس نمائش کے ذریعے ہائی کمیشن نے پاکستانی وفد کے لیے ملاقاتوں کا اہتمام کیا، جس سے وہ مقامی خریداروں کے ساتھ روابط قائم کر کے اپنی مصنوعات متعارف کروا سکیں گے۔ ملائیشیا انٹرنیشنل حلال شوکیس دنیا کا سب سے بڑا حلال شوکیس سمجھا جاتا ہے۔ اس سال ایونٹ میں پاکستان سمیت 44 ممالک نے شرکت کی۔ 44 ممالک کی جانب سے ٹوٹل 1900 بوتھ لگائے گئے۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے تعاون سے پاکستانی کمپنیاں پچھلے سالوں میں منعقد ہونے والی MIHAS نمائشوں میں باقاعدہ حصہ لیتی رہی ہیں۔ مصر میں منعقد ہونے والی برائٹ اسٹار فوجی مشق اختتام کو پہنچی۔ مشق میں پاکستانی فضائی دستے نے بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پاک فضائیہ کے مطابق مصر میں منعقد کی گئی برائٹ اسٹار فوجی مشق میں پاکستان، سعودی عرب، قطر، اردن، عمان، امریکہ، برطانیہ اور یونان سمیت 30 ملکوں کے فوجی دستوں نے حصہ لیا۔ مشقوں کا مقصد علاقائی اور بین الاقوامی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے صلاحیتوں کو بہتر بنانا اور اقوام کے درمیان تعاون کو بڑھانا تھا۔ پاکستانی دستے نے اپنی بہترین پیشہ ورانہ صلاحیت کا اظہار کیا، خصوصاً JF-17 تھنڈر طیاروں کی برق رفتاری اور فضا میں دشمن کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ان مشقوں کا آغاز 1977 میں امریکہ اور مصر کی فضائیہ کی باہمی تربیت کے لیے کیا گیا تھا، جس میں مختلف ملکوں کی شمولیت سے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کرنسی اسمگلرز اور حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن۔ رواں سال غیر قانونی کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف 303 کارروائیاں، 416 ملزمان گرفتار ہو گئے۔ متعدد دکانوں اور دفاتر کو سیل کر دیا گیا۔ FIA کی جانب سے ملک بھر میں حوالہ ہنڈی کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں اب تک 416 ملزمان گرفتار اور 3 ارب 54 کروڑ مالیت کی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کرنسی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران راولپنڈی کے علاقے جہلم میں غیر ملکی کرنسی کے گودام کا انکشاف ہوا، جہاں H&H اور الحمید کرنسی ایکسچینج سے لاکھوں ڈالرز، پاؤنڈ، ریال اور کروڑوں پاکستانی روپے برآمد ہوئے۔ موقع سے 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، تاہم اپارٹمنٹ میں اربوں روپے ملکی اور غیر ملکی کرنسی چھپائی جانے کا انکشاف ہوا، جہاں دیواروں اور زمین پر ڈیجیٹل سیف بنا کر ان میں رقوم چھپائی گئی تھیں۔ مزید ڈیجیٹل لاکرز کھلنے کے بعد برآمد ہونے والی مجموعی رقم کا تخمینہ سامنے آئے گا۔ ایران نے برطانیہ، امریکہ، فرانس اور جرمنی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ IAEA کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی سے مثبت اور تعمیری تعاون کیا ہے۔ ایران اور IAEA کے درمیان طے پانے والا جامع حفاظتی معاہدہ اہمیت کا حامل ہے، جس کی پابندی کر رہے ہیں، مگر برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے IAEA کے بورڈ آف گورنر کی اہلیت کا غلط استعمال کرتے رہے ہیں۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی میں سیاسی مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ IAEA سیاسی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے غیر جانبدار کردار ادا کرے۔ ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی میں چین اور روس امریکہ سے آگے نکل گئے۔ جنوبی بحیرہ چین میں امریکی بیڑے کے لیے خطرات بڑھ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق آواز کی رفتار سے 20 گنا تیز ہائپرسونک میزائل کی دوڑ میں امریکہ پیچھے رہ گیا۔ چین اور روس اس صلاحیت میں آگے نکل گئے ہیں، جس سے عالمی اسٹریٹجک توازن خطرے سے دوچار ہو گیا ہے۔ ہائپرسونک میزائل کا ریڈار اور سیٹلائٹ سے پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے، اسے میزائل شکن ہتھیار بھی نشانہ نہیں بنا سکتے، اس لیے یہ امریکی دفاعی سسٹمز کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ امریکہ نے رواں سال طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہائپرسونک میزائل ہتھیاروں کی تیاری کا معاملہ متعدد ٹیسٹ فلائٹس کی ناکامی کے بعد روک دیا تھا۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔